آج سے 365 دن قبل 2021 کے آخری لمحات میں جب ہم بیٹھے تھے اور پوچھ رہے تھے ان سے کہ ان کو کیا لگتا ہے 2022 میں کیا کیا ہوگا، تو ظاہر پورا وہ پروگرام تھا، اس کی ایک جھلک آپ دیکھ لیجئے اور آپ خود دیکھیے اور حیران ہوئیے کہ کس طریقے سے جو کچھ انہوں نے کہا اور جو ہوا اس میں حیرت انگیز مماثلت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ 2022 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے وسیم بھائی کہ الیکشن کے لیے ایک ٹائم فریم بن جائے۔ خان صاحب کے لیے یہ سال انتہائی مشکلات کا سال ہوگا۔ انفارچونیٹلی مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سال سسٹین کر پائیں گے۔ اگر عمران خان صاحب گئے تو اسمبلی ہی سے جائیں گے، یعنی ووٹ آف اچھا مجھے قرۂ فعال نون لیگ کا کھلتا ہوا نظر آتا ہے اس وقت، یعنی 2022 میں جو سچویشن ہوگی اس وقت سب سے زیادہ جو اسٹرانگ پلانٹس ہوں گے وہ شہباز شریف کے ہوں گے۔ مجھے مہنگائی کا گراف مزید بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور خاص طور پہ مارچ اور اپریل کے بعد مہنگائی کی شدت میں اضافہ نظر آتا ہے۔ اس سال مجھے لگتا ہے کوئی سیاسی شخصیت، بڑی شخصیت کی آل آف سڈن ڈیتھ کا بھی امکان بن سکتا ہے پورا گلوبلی۔ سو ویری انٹرسٹنگ اینڈ امیزنگ اٹ از۔ ہمایوں محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم، اور ایک بات میں ضرور اوپننگ میں کہہ دوں کہ میں نے جو بھی کہا یا جو نہیں کہا وہ میرے رب کا کرم تھا، میرے پنجتن پاک کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دے تو بھی اس کا شکر، نہ چاہے تو وہ نہ کرے، تو میرے رب کی مرضی تھی، اللہ نے کرم کر دیا۔ اور بہت زیادہ، پھر اتنا زیادہ لوگوں نے اس کلپ کو شیئر کیا، اتنا زیادہ کہ انبلیویبل۔ سو بسم اللہ کرتے ہیں بھائی۔ بسم اللہ۔ اچھا، لاسٹ ٹائم جب ہم ان دنوں میں بیٹھے تھے، بلکہ اسی دن بیٹھے تھے، تو اس وقت تحریک عدم اعتماد کا چرچا ہو رہا تھا، ہونا شروع ہوا تھا، اور اس وقت سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ خان صاحب حکومت میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور تحریک انصاف بہت کانفیڈنٹ تھی کہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ they were all very very confident۔ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے مشکلات کا سال ہوگا، آپ نے کہا مجھے مشکل لگتا ہے عمران خان برقرار رہ سکیں، آپ نے یہ بھی کہا عمران خان جائیں گے کسی غیر آئینی طریقے سے نہیں جائیں گے، کسی عمران خان اگر گئے تو اسمبلی سے ہی جائیں گے، قرائے فعال نون لیگ کے نام نکل سکتا ہے، اور سب سے مضبوط ستارہ شہباز شریف کا نظر آ رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا ہو گیا۔ ابھی جب ہم بیٹھے تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ جو سال آ رہا ہے 2023، یہ الیکشن کا سال ہے یا نہیں؟ معاملہ یوں ہے کہ خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ الیکشن چاہیے، اور خبریں یہ ہیں کہ جو ان کی اپوزیشن یعنی آج کی گورنمنٹ، وہ شاید فائنینشیل ایمرجنسی یا کسی بنیاد پر الیکشن کو مزید آگے کر دے اور اس سال الیکشن ہی نہ ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ اس وقت یہ $1 بلین سوال ہے کہ 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دیکھیں، حتمی ذات تو اللہ تعالیٰ بے کی شک بے شک، لیکن جو حالات بننے جا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ایک سسٹم وہ چینج ہوا تھا، یاد ہے آپ کو 2022-21 میں نے کہا تھا کہ سارے ستارے تبدیل ہو رہے ہیں، تو آسمان کے اوپر سارے میجر پلانٹ 2023 میں تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اور اب میں آپ کو ایک ڈیٹ دے کے جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ ڈیٹ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ 17 جنوری کے بعد، ہاں یعنی ابھی کچھ دنوں بعد، یہ اب سے 17 دن بعد آپ دیکھیے گا اس ملک پاکستان کے سسٹم اور یہ ملک کا ڈائریکشن، اس ملک کی راہ کس طرف جاتی ہے۔ آسمان کے اوپر جو پلانٹری پوزیشن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنائی ہوئی ہے، وہ ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں اس کے بالکل برخلاف۔ یعنی اگر میں اس کو یوں کہوں کہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، تو میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ بالکل اس طرف اینٹ کا پہلا قطرہ گر جائے، یا سمجھ لیں پانی کا پہلا قطرہ پڑے گا، فوراً تو نہیں ہوتی۔ آج کی تاریخ میں بظاہر یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے سیاسی منظرنامہ ان کے خلاف ہے، وہ یوں کہ وہ اقتدار سے باہر ہے، ان کے سیاسی مخالفین اقتدار پر ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے بھی بول دیتا ہوں، عمران خان صاحب کا جو ذائچہ، جو ان کی کنڈلی ہے، وہ آپ کو معلوم ہی ہے بہت اسٹرانگ ہے، لیکن اس سوال کا ایکوریسی سے جواب اس وقت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن کی ڈے فائنلائز ہو جائے۔ مگر یہ کہ بہرحال عمران خان کے ذائچے میں گجکیسری یوگ ہے، کرم دھرم یوگ ہے، جس کو ہم کرما دھرما یوگ کہتے ہیں، اور پھر ان کا مارس سیٹرن بہت بلوان پڑے ہوئے، تو وہ تو آپ حالات دیکھ ہی رہے ہیں۔ سو آپ نے لاسٹ ٹائم ایک بات اور کہی تھی کہ کسی بڑی اور مشہور شخصیت کی اچانک وہ آپ کو وفات ہو سکتی ہے، آپ کو اس سال بھی یہ مطلب بہت زیادہ امکان ہے۔ یہ آپ کسی ایک شخصیت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جنرلی؟
چلیں آپ کا جواب آسان کر دیتا ہوں. پاکستان کی پالیٹکس میں سے بھی کوئی شخصیت جا سکتی ہے کسی غیر طبعی طریقے سے؟ یہ تو میرے رب کو معلوم ہے، لیکن موت ہو سکتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اور میں نے آپ سے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ نہ میں ہاں جان ٹھیک ہے، سکتا ہاں ہوں، وہ اللہ کا اختیار ہے. بالکل صحیح. نواز شریف صاحب پاکستان واپس آتے نظر آتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بڑا سوال ہے کہ تو میں پچھلے سال آپ کو کہا تھا وہ آئیں گے. تو اس سال تو ابھی 2022 میں تو وہ نہیں ہے، 23 میں آتے نظر آتے ہیں. خود تھوڑا سا ڈیلے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن آئیں گے. سو وہ سوال رہ گیا اپنی جگہ کہ الیکشن ہونے کا امکان زیادہ ہے اس سال میں؟ دیکھیں وسیم بھائی، الیکشن ہونے کا تو ویسے بھی امکان تو ظاہر ہے 2023 کا سال ہے. شہباز شریف صاحب کے والد صاحب نے لاسٹ ٹائم کہا کہ شہباز شریف صاحب کے ستارے بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں، تب تو حالات بڑے خراب چل رہے تھے ان کے، آج وزیر اعظم پاکستان. میں نے آپ سے کہا تھا نا ان کا تو کیس چل رہا ہے. ہاں ہاں، میں خود بڑا حیران ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ مریم ہوں گی نہ میاں صاحب ہوں گے، شہباز شریف صاحب یا پھر نون لیگ ہی کا کوئی بندہ ہوگا. ہاں. تو اب میں آپ سے اگر یہاں کھڑے رہ کے اس وقت پوچھوں کہ 2023 میں شہباز شریف صاحب کے معاملات اچھے لگتے ہیں یا ذرا ڈاؤن لگتے ہیں؟ تو مجھے شہباز شریف صاحب وہ والی بات جو 2022 میں تھی کہ مسند اقتدار پہ آ گیا ہے وزارت عظمیٰ، ان کی دشا تبدیل ہونے جا رہی ہے. اچھا، اب اس کا کیا امپیکٹ آئے گا وہ نہ پوچھے تو اچھا ہے مجھ سے. آپ کو پاکستان کی سیاست کے کچھ بڑے نام بیہائنڈ دا بارز نظر آتے ہیں؟ اگلے جو میں ہمیشہ نیوز پہ کہتا رہا ہوں کہ 2020 سے 2027 کا ٹائم دنیا کو وہ کچھ دکھلائے گا جو انہوں نے سوچا نہیں ہے. اب میں اس ٹائم فریم کو اور چھوٹا کرتا ہوں. اچھا، اگلے 2.5 سال میں دنیا وہ کچھ دیکھے گی جو اس سے پہلے تصور بھی نہیں ہوا. یہ کس کانٹیکس میں؟ تینوں بتا دیتا ہوں. معیشت، اچھا، بیماریاں، قدرتی آفات و حادثات. یعنی تینوں نیگیٹو سینس میں. اور ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں جو آپ نے مجھ سے پچھلے سال پوچھی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا 2022 میں ابتدا ہو سکتی ہے، لیکن 2023 میں جنگی ماحول دنیا میں بننا شروع ہو جائیں گے. یہ اسی پروگرام کے پچھلے سال کی. تو آپ دیکھیے گا، ملاحظہ کیجئے گا، دکھاتا ہے وقت مہرباں کیسے کیسے اور بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. کیونکہ رشیا اور یوکرین کا جو ہوا ہے اس کے تو اثرات ابھی سے تباہ کن نظر آ رہے ہیں. اس میں مذہب کا بھی پہلو ہے، اور ظاہر مذہب سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کا اظہار آنے والا وقت دنیا میں رب العزت دکھائے گا. میرے اپنے سوشل میڈیا کے میں نے کہا تھا یورپ کے بدترین حالات شروع ہو جائیں گے 2022 میں. اس وقت یوکرین وار کا کہیں شائبہ بھی اب جو گیس کرائسس اور سارا کچھ ہے. ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی تو موسم نے امریکہ کو ادھیڑا ہے. یہ بھی میرے سوشل میڈیا کی پریڈکشن ہے یوٹیوب چینل کی. ابھی آپ دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے. چلیں آپ کو ایک اور $1 بلین پریڈکشن دے دیتا ہوں. اپنے اس پہ تو میں کہہ چکا ہوں، آنے والے دور میں وہاں بھی دنیا بہت کوشش کر رہی ہے. بائیڈن اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں گے. جو بائیڈن وہاں بھی عدم اعتماد ہوتی ہے کیا؟ نہیں، عدم اعتماد نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کچھ ہوگا. یعنی وہ کچھ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہے ٹرم پوری نہیں کر پائیں گے. اچھا، یہ میں پچھلے سال کہہ چکا ہوں. کمیلا ہیرس بنیں گی. اور یہ بھی بول دیتا ہوں، اگر رب کو منظور ہوا، جس وقت میں نے کہا تھا اس وقت کوئی دور دور تک آسان نہیں تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. اگر زندگی نے مہلت دی تو ہی ول بیکم اگین پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اچھا، یہ آج آپ کے پروگرام میں $1 بلین پریڈکشن دے رہا ہوں. یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہے. ویری انٹرسٹنگ. اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، زبردست. آگے بڑھتے ہوئے پاکستان میں ایک سوال، ظاہر سیاسی معاملات میں لوگوں کو سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، لیکن اصل میں لوگوں کو سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ معاشی معاملہ کرتا ہے. ابھی اس وقت بہت حال خراب ہے، سب جانتے ہیں، بہت ہی حال خراب ہے. لیکن ایک سوال جو ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے نہیں، اس کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان ڈیفالٹ ڈکلیئر تو نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کی معیشت کے لیے خاص طور پہ میں منتھ مینشن کر رہا ہوں. یہ آپ کا اللہ بھلا کرے 17 جنوری سے 20 مارچ تک کا جو ٹائم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. یہاں پہ بہت معیشت کے لیے پرابلم اور خطرات آ سکتے ہیں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ، میں تو کہوں گا میرا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ اس کو محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کرم نوازی کر دے اپنی. اس وقت تو دیکھیں نا ہمارا جو حال ہے معیشت کا،
ستیہ ناس ہوا ہے. ایسا ہی ہے. غریب کے لیے روٹی تو دور عیاشی ہو گئی ہے, بجلی تو وہاں عیاشی ہو گئی ہے. تو بات یہ وسیم بھائی, اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. دنیا اب مجھے مسائل میں, اور ایک آپ چلیں آج موڈ بنا ہوا ہے تو آپ سے ایک اور بات کریں. دنیا کے بہت سارے بینک معیشت کے حوالے سے کرپسی کی طرف جائیں گے. اچھا, یعنی ایک گلوبل اکنامک میلٹ ڈاؤن اس کی ابتدا ہو جائے, اس کا آغاز ہو جائے, کس طرح ہو جائے. میں نے آپ سے کہا نا, ایک انسان پلاننگ کرتا ہے, ایک حکم اللہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور میرا رب پنجتن پاک کے صدقے ڈالنے والا بھی دماغ میں وہی ہے, کہلوانے والا بھی وہی ہے. میں تو اپنی مرضی سے زبان بھی نہیں ہلا سکتا. باقی میں یہ کہہ سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ, ایک بات میں ضرور کہوں گا, اللہ تعالیٰ میرے ملک کے لیے ہر بری پریڈکشن تو نل اینڈ وائڈ کر دے. آپ خوش ہوں گے اس پہ اگر آپ, میں خوش ہوں گا اپنے آپ کو غلط پا کر. ہاں, دنیا کے لیے جو ہوتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے.